الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ رات نماز تراویح میں سورۃ الانعام کی تلاوت کی گئی ہے۔ انعام عربی زبان میں جانوروں کو، چوپایوں کو کہا جاتا ہے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین مکہ نے مختلف جانوروں کو اپنے لیے حرام کر رکھا تھا۔ کسی کے اوپر سواری کرنا حرام، یہ فلاں بت کے نام کی ہے۔ کسی کا دودھ پینا حرام، یہ فلاں بت کے نام کی ہے۔ کسی کے بارے میں یہ اصول طے تھا کہ اس کا دوسرا بچہ جو ہوگا اس اونٹنی کا، یہ فلاں بت کے نام وقف ہوگا۔ قرآن کریم نے ان سب چیزوں کو شرک قرار دیا۔ جانور کو صرف اور صرف اللہ کے لیے وقف کیا جا سکتا ہے۔ بھائی کس کے لیے وقف کیا جا سکتا ہے؟ اس صورت میں تفصیل سے اس کے احکام ہے، اس وجہ سے اس صورت کو سورہ انعام کہا جاتا ہے۔ اس کا آغاز اسی کلمہ سے ہو رہا ہے جس کلمہ سے سورہ فاتحہ کا آغاز ہے کہ ساری کی ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ زمین و آسمان کا نور جو ہے وہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ شروع میں کافروں کے ایک مطالبے کا ذکر کیا۔ کافروں نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اعتراض کرتے ہوئے یہ مطالبہ کیا کہ جی ہمارے پاس اگر کوئی رسول اور نبی آنا تھا وہ فرشتہ آتا۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، سرکار اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ نبی بن کر آتا اور پھر تم اس پر ایمان نہ لاتے تو تمہیں زندگی کی مہلت ہرگز دی نہ جاتی۔ بھائی فرعون نے آخری وقت میں فرشتے دیکھ لیے، قرآن میں 11ویں پارے میں ہے نا، تو ایمان لایا تو فرشتے نے کیا کہا؟ الان سرکار اب ہوش آیا، اب ہوش آیا۔ فرشتہ غیبی نظام ہے۔ کیا بھائی؟ غیبی نظام جب اللہ دکھا دے، اللہ پھر اس کے بعد مہلت نہیں دیتے۔ چوتھے پارے کے آخر میں کیا بات گزری کہ جس وقت نزاع کی کیفیت شروع ہو جائے، نزاع کا مطلب یہ ہے کہ اللہ غیبی نظام کو پردہ اٹھا کر دکھا دے، اس وقت نہ ایمان قبول اور نہ توبہ قبول۔ دوسری بات، اگر فرشتہ رسول بن کر آتا تو یہ حضرت جبریل کو پتھر مار لیتے؟ بھائی تھوڑا غور تو کرو۔ حضرت جبریل 1 منٹ میں الٹا لٹکا دیتے کہ نہیں سب کو؟ تیسری بات، انسانوں کے لیے نمونہ انسان ہی بن سکتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام وہ بشری کیفیات گزاری گئی۔ آپ بیمار بھی ہوئے، آپ کو نیند بھی آئی، آپ کو بھوک بھی لگی، آپ پریشان بھی ہوئے، آپ کے اوپر فاقے بھی آئے، آپ علیہ السلام سے لوگوں نے دشمنیاں بھی کی، اور ان تمام احوال سے گزر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کے سامنے کیا رکھا؟ اپنا نمونہ رکھا۔ اس لیے رسول جو ہے اس کا انسان ہی ہونا ضروری ہے۔ بہرحال قرآن کریم نے اس صورت میں ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اے لوگو، نفع اور نقصان کے مالک صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر بیٹھا تھا، اللہ کے نبی نے مجھے متوجہ کر کے یہ فرمایا تھا، اے لڑکے، اگر ساری دنیا تجھے کوئی نفع پہنچانا چاہے، اللہ کا فیصلہ نہ ہو تو نفع پہنچا۔ اگر تجھے نقصان پہنچانا چاہے، اللہ کا فیصلہ ہو کہ تجھے نقصان نہیں پہنچے گا تو ساری دنیا مل کر تجھے نقصان۔ لہٰذا بھائیوں، مجھے فی الحال یہ بات نہیں سمجھ آتی، میں قرآن کریم کا طالب علم ہوں، ہمیں مسلمانوں کی یہ بات نہیں سمجھ آتی
کہ جی فلاں نے رشتے کی بندش کر دی ہے، فلاں نے میرے رزق کی بندش کرتی ہے۔ بڑے سال پہلے ایک صاحب میرے پاس تعویذ لینے آئے، میں نے کہا کہ جی رزق کاروبار نہیں چلتا۔ میں نے کہا بھائی قرآن و سنت میں یہی باتیں پڑھ لیا کرو۔ آخر مجھے کہتے مفتی صاحب گاہک آندا ہے میرے تھڑے تے چڑھتا چڑھتا پھر اتر جاتا ہے۔ میں کہا بھائی میری سمجھ میں یہ چڑھتا چڑھتا اترنے والی بات میری سمجھ میں نہیں آتی، چونکہ رزق کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے، قرآن کا فیصلہ ہے۔ اللہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچانا چاہے، بھائیو یوسف علیہ السلام، آگے سورہ یوسف آ رہی ہے، 2-4 دن میں ہم وہاں تک پہنچ جائیں گے۔ حضرت یوسف کے بھائیوں نے بچہ ہے، حضرت یوسف کیا ہے؟ بچے ہیں، ابھی نبی بھی نہیں، ابھی جوان بھی نہیں۔ حضرت یوسف کو مٹانے کا ایڑی چوٹی کا زور لگایا، لیکن کیا مٹا لیا؟ اللہ کا فیصلہ تھا کہ میں نے مصر کی بادشاہت پر اس بچے کو لے کر جانا ہے۔ حسد کے پوری آگ نے یہ کوشش کی کہ یہ بچہ مصر تو کیا زندہ بھی نہ رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمام مصیبتوں سے گزار کر یوسف علیہ السلام کو مصر کے تخت پہ پہنچا دیا۔ خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہے۔ نبوت کے اعلان کے بعد ان مشرکین مکہ نے ہجرت کی رات تو حد ہی کر دی نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پر توبہ نعوذ باللہ 100 اونٹ انہوں نے مٹا لیا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی مکہ سے نکلے اور مدینہ پہنچے، وہاں سے پھر اللہ نے اسلام کی بہاریں دنیا میں چلا دی۔ اس لیے بھائیوں اگر کبھی ہمیں یوں لگے تو بھائیو وہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ اپنے رب پر اتنا بھروسہ ہو کہ جناب میرے اللہ کے میرے بارے میں جو فیصلے ہیں مخلوق ان میں رکھنا نہیں ڈال سکتی۔ بہرحال قرآن کریم نے اس بارے میں دنیا کی زندگی کو کھیل تماشا کہا ہے۔ قرآن کریم بار بار یہ بات دہراتا ہے، جس طرح کھیل تماشا وقتی دل لبانے کے لیے ہے، وقتی دل کو مزہ دینے کے لیے ہے، وہ سارا کچھ وقتی ہے، حقیقت نہیں ہوتی بھائی، حقیقت نہیں ہوتی۔ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ واقعتاً ایک کھیل تماشا ہے۔ دیکھتے دیکھتے بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے، دیکھتے دیکھتے یہاں کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اس جہان کو ایسا ہی رکھا ہے۔ کہتے ہیں جناب پوری دنیا کی جو معیشت ہے اس میں استحکام، او بھائی اس دنیا میں استحکام آتا ہی نہیں، اصل استحکام جنت میں ہے۔ اصل استحکام کہاں ہے؟ وہاں ایسی جوانی ہے جس پر بڑھاپا نہیں، وہاں ایسی صحت ہے جس کو کسی بیماری کا خدشہ نہیں۔ قرآن کریم نے یہاں اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا ایک اصول اور ضابطہ بیان کیا ہے جو ہر مسلمان کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور یہ آیات بڑی عبرت والی ہیں قرآن کریم کی۔ فرمایا جب میں کسی بھی انسان کو، کسی بھی قوم کو پکڑنے پر آتا ہوں تو میں ان پر مشکلات ڈالتا ہوں، پریشانیاں ڈالتا ہوں۔ بھائی سمجھنا میری بات، انسانی فطرت ہے، اس کا دل پریشانیوں میں نرم پڑ جاتا ہے۔ اس کا دل، اگر آپ میری یہ بات سمجھ گئے تو پھر ہمیں سمجھ آ جائے گا کہ زندگی میں پریشانیاں مشکلات کیوں آتی۔ اللہ تعالی جب کسی قوم کو پکڑتے ہیں اس کو سنبھلنے کا موقع دیتے ہیں۔ سنبھلنے کے مراحل میں پہلا مرحلہ کیا آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس پر پریشانیاں، کاروباری نقصان، کسی عزیز کا انتقال، اس کو تھوڑا سا پریشانیوں میں لاتے ہیں، اور جو عقل مند انسان ہوتا ہے، خوش نصیب ہوتا ہے، وہ ان پریشانیوں میں سنبھلتا ہے، غور کرتا ہے، گناہوں پہ توبہ کرتا ہے، اپنے دل کے غرور کو نکالتا ہے، مزاج میں عاجزی پیدا کرتا ہے، اپنی زندگی پر نظر ثانی کرتا ہے۔ جو سعادت مند ہوتا ہے وہ یہی سے اپنا قبلہ ٹھیک کر لیتا ہے، اپنا رخ کیا کر لیتا ہے؟ ٹھیک کر لیتا ہے۔ زندگی میں آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے ساری زندگی بدماشیوں میں، خرافات میں پڑے رہے، جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد ایسا رخ نیکی کی طرف پلٹا کہ دوبارہ اس شیطانی زندگی کی طرف نظر اٹھا کر بھی یہ سعادت مند ہے۔ اللہ نے اس کو ایک حادثہ سے گزار کر اس کو اللہ نے نیکی کی طرف لے آئے۔ فرمایا جو اس مرحلے میں سنبھل جائے سنبھل جائے، جو نہ سنبھلے ہم اس کے اوپر پھر دنیا کی فراوانی کرتے ہیں، اس پر مال و دولت اور نعمتوں کے دروازے کھولتے ہیں۔
اگر اس میں کچھ سعادت مندی باقی ہو تو اگر یہ مصیبتوں میں نہیں سنبھلا تو جب ہم خوشحالی اس کو دیتے ہیں وہ یہاں سنبھل جاتا ہے، سمجھ جاتا ہے، اور اگر یہ بندہ بد نصیب ہے وہ یہاں بھی نہیں سنبھلتا، وہ پھر اپنی عیاشیوں میں، اپنے مزوں میں مگن رہتا ہے۔ یوں مگن رہتے رہتے اچانک موت آ کے اس کو کیا کر لیتی ہے، پکڑ لیتی ہے، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس شخص کو بدبخت لکھ دیا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے اس بارے میں ایک اور بڑی عجیب ہدایت دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ سے فرمایا، جب آپ لوگوں کو یہ دیکھو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی برائی کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی پر کوئی اعتراض کر رہے ہیں، تو آپ وہاں سے اٹھ کر چلے جاؤ۔ میں اس طرح توجہ کرنا، میں بڑی اہم بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ سے فرمایا، اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول کے صحابہ، جب تم کسی مجلس میں بیٹھو، وہاں کافر کس پر اعتراض کر رہے ہو؟ اللہ پر یا اللہ کے رسول پر، ایسی بات کر رہے ہو جس سے تمہارے دین میں خلل پڑ سکتا ہے، تو تم وہاں سے اٹھ کر چلے جاؤ، ایسی مجلسوں میں نہ بیٹھو، چونکہ یہ جو کچھ اپنی زبان سے گند اگر رہے ہیں، اپنی زبان سے جو طرح طرح کے اعتراض کر رہے ہیں، وہ کہیں آپ کے دل کو خراب نہ کرتے۔ یہاں سے بھائی اصول سمجھ آیا، ہمیں ہر ایسی جگہ سے بچنا چاہیے جہاں سے ہمارا دین خراب ہوتا ہو، ہمارا ایمان خراب ہوتا ہو۔ ہماری نوجوان نسل سوشل میڈیا پر ہر ایرے غیرے کو سنتی ہے، اور بھائی میں خوف آتا ہے، ایسے بچے، میں ایسے نوجوانوں سے واقف ہوں، شروع میں وہ بہترین گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے، ڈاکٹر بننے گئے، انجینئر بننے گئے، کالج یونیورسٹی میں ایسے بے دین لوگوں کو سنتے 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 توبہ نعوذ باللہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وہ منکر خدا ہو کر بیٹھ گئے، ان کو اللہ کے وجود پر ہی اشکال ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ تو ماشاءاللہ سارے بڑے حضرات ہیں، نوجوانوں میں جب مجھے کبھی موقع ملتا ہے تو وہاں میں اس نصیحت کو ضرور، میں نے جمعے میں کیا بتایا تھا کہ ٹوتھ پیسٹ سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں، کس سے پوچھا؟ چیٹ جی پی سے۔ تو خدا کا واسطہ ہماری نوجوان نسل ہر ایرے غیرے، میرا بھی اپنا یہ عمل ہے، میں نے اپنے بڑوں سے سیکھا، ہم کہیں سفر پر جا رہے ہو نا، کوئی بندہ مسئلہ پوچھ لے، ہم اسے کہتے ہیں یار آپ مجھے پہچانتے ہو؟ نہیں۔ تو بھائی پھر کیوں پوچھ رہے؟ آپ کو کیا پتا میں کون ہوں؟ آپ کو کیا پتا میں کون ہوں؟ ہم ہر دنیا کے معاملات مستند جگہ سے لیتے، دین ہمارے یہاں کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، سوشل میڈیا پر ایسے بندے کو سنو جس کے علم اور جس کے صحیح ہونے پر آپ کو سوشل میڈیا سے ہٹ کر آپ کو اس کی سمجھ ہو۔ ہاں، اگر کسی غلط بندے کو سننا ہے تو پھر آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہو، آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہو کہ آپ غلط صحیح میں تمیز کر سکیں۔ لوگ کہتے ہیں جی میں اصلاح کی نیت سے سنتا ہوں، ہمارے پاس نوجوان آتے ہیں، میں اسے کہتا ہوں بھائی نماز کے فرض کتنے ہیں؟ پتہ نہیں۔ بھائی نماز کے فرضوں کا تجھے پتہ نہیں ہے، تو یہ فیصلہ کر لے گا کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، لہٰذا اپنے آپ کو ایسی جگہ سے بچانا۔ اور بھائیو سچی بات یہ ہے، آپ ممبر پر بیٹھنے والے ایسے لوگوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ جو آپ کو فرقہ واریت کی طرف لے جائے، جو آپ کو اللہ سے دور کرے، جو آپ کو آخرت سے دور کرے۔ صحیح عالم دین وہی ہے جس کی مجلس میں بیٹھنے سے آپ کا میلان آخرت کی طرف ہو۔ آگے جا کے میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، اس سے بھی اس کی تائید ہوگی، جس سے آپ کا میلان آخرت کی طرف جائے، جس سے آپ کا اعتماد اللہ اور اس کے رسول پر بڑھ جائے۔ ایسے عالم کے بیانات سنو جس کے بیانات سننے سے تمہیں اس دنیا کی زندگی کا بودا ہونا سمجھ میں آئے، جس میں آپ عمل پر کھڑے ہو جاؤ۔ غامدی صاحب کو سن لیا، ماشاءاللہ پہلے جمعہ بھی پڑھتے تھے، پہلے سنتیں بھی پڑھتے تھے، بعد میں سنتیں بھی پڑھتے تھے، یہ بھی کرتے تھے، سن لیا۔ اس کے بعد کہنے لگے جی سنتیں کوئی نہیں ہے، سنتیں گئیں، پھر ایستا ایستا نمازوں کی چھٹی ہو گئی۔ اب آپ ایسے بندے کو سن رہے ہیں جو آپ کے عمل کو کم کرتے 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 آپ کے فرائض بھی اس سے
جاتے رہے۔ اور خدا کے بندو سوچ لو کہ یہ جو بندے کو آپ سن رہے ہو، اس کے سننے سے آپ آہستہ آہستہ عمل کی طرف آ رہے ہو یا عمل سے دور جا رہے ہو؟ بھائی میں یہ معیار میں کمزور تو نہیں بتا رہا آپ کو۔ تو بھائیو ایسی جگہ سے دین کی بات لو جس سے ایمان میں اضافہ ہو، آخرت پر یقین بڑھے، اللہ کی ذات پر بھروسہ بڑھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھے، آپ قرآن کی طرف آؤ، آپ عمل کی طرف آؤ۔ بہرحال قرآن کریم نے تفصیل کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد سے مکالمہ ذکر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ بھی طرح طرح کے شرک میں مبتلا تھی، ستاروں کی وہ پوجا کرتے، سورج کی وہ پوجا کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ یہ ساری چیزیں تو مخلوق ہیں، اصل تو اللہ ہے جو اس کائنات کے خالق و مالک ہے۔ سورہ انعام میں قرآن کریم نے تفصیل کے ساتھ کافی نبیوں کا نام لیا ہے۔ پورے قرآن کریم میں صرف 25 انبیاء کے نام ہیں۔ بھائی پورے قرآن کریم میں کتنے نبیوں کے نام ہیں؟ 25۔ ویسے تو نبیوں کی تعداد، رسولوں کی تعداد جو ہے وہ بھی سینکڑوں ہے، بعض احادیث میں 313 ہے، بعض میں 400 ہے۔ نبیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، نبیوں کی تعداد لاکھ سوا لاکھ ہے، لیکن قرآن کریم نے اجمالاً تو نبیوں کی باتیں ذکر کی ہیں، لیکن نام جو لیا ہے وہ کتنے نبیوں کا لیا ہے؟ 25 کا۔ اگر صحیح احادیث میں جو 2-4 نبی ہیں ان کو ملا لیا جائے تو ٹوٹل جن نبیوں کے نام ہمیں آتے ہیں وہ 28 یا بہت باریکی میں جائیں گے تو 30-31 سے آگے نہیں جاتے۔ قرآن کریم نے اصل نام اور شخصی تعارف پر زور نہیں دیا، اصل انبیاء کی تعلیمات پر زور دیا ہے۔ اصل کس پر زور دیا ہے؟ انبیاء کی تعلیمات پر۔ قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے اس صورت میں، اے لوگو تم دنیا میں رہتے ہوئے اس آنکھ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتے، چونکہ تمہارے جسم میں یہاں رہتے ہوئے وہ طاقت، دیکھو بھائی میں یہاں بیٹھا ہوں، میں دیوار کے پیچھے دیکھ سکتا ہوں؟ اللہ نے طاقت نہیں رکھی۔ جس طرح میری آنکھ میں اور آپ کی آنکھ میں یہاں رہتے ہوئے دیوار کے پرلی طرف دیکھنے کی طاقت نہیں ہے، بالکل اسی طرح یہ جو بشری مادی آنکھ ہے اس دنیا کی، اس میں یہ طاقت نہیں ہے یہ اللہ کو دیکھ سکے، اس میں یہ طاقت نہیں ہے کس کو دیکھ سکے؟ ہاں جنت میں جا کے اللہ تعالیٰ پھر اس وجود کی صلاحیتوں کو بہت اعلیٰ سے اعلیٰ کر دیں گے، اور وہاں جا کے ایک مومن اپنے اللہ کا کیا کرے گا؟ دیدار کرے گا۔ قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے اس صورت میں، لوگوں جب بھی تم کسی جانور کا گوشت کھانا چاہو تو اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح کرو، جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ تمہارے لیے حرام ہے، وہ تمہارے لیے کیا ہے؟ قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے، لوگوں اصل زندگی دل کی زندگی ہے، اور دل زندہ رہتا ہے ایمان سے اور ذکر اللہ سے۔ بھائی دل زندہ رہتا ہے کس سے؟ ایمان سے اور ذکر اللہ سے۔ جس دل میں ایمان نہیں ہے، جس دل میں اللہ کی یاد نہیں ہے، وہ دل ہرگز زندہ، اس لیے بھائی زندگی صرف چلنے پھرنے کھانے پینے کا نام نہیں ہے، یہ زندگی تو گدھا بھی گزارتا ہے، یہ زندگی تو گدھا بھی گزارتا ہے۔ اصل زندگی جو ہے وہ ہے، اصل زندگی ایمانی زندگی ہے۔ بھائی اصل زندگی کیا ہے؟ ایمان، زبان پر ذکر اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کو یاد کرتے ہیں حقیقی معنی میں وہی زندہ ہے، وہی کیا ہے؟ زندہ ہے۔ اب آئیے اسی بات پر جس کا میں نے حوالہ دیا، قرآن کریم نے یہاں ایک بات ارشاد فرمائی، اللہ جس بندے کو ہدایت دینا چاہتے ہیں اللہ اس کا شرح صدر فرما دیتے ہیں، اللہ اس کا سینہ کھول دیتے ہیں۔ بھائی ذرا دوبارہ، اللہ جس بندے کو کیا دینا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس کا کیا فرما دیتے ہیں؟ شرح صدر۔ جب یہ آیت اتری حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا اللہ کے رسول یہ جو اللہ جب کسی کو ہدایت دیتے ہیں تو اسلام پر اس کا شرح صدر فرما دیتے ہیں، یہ اسلام پر شرح صدر کا، اسلام پر اطمینان کی علامت کیا ہے؟ اسلام پر شرح صدر کی علامت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تیرا جب دنیا کی زندگی سے اعتماد اٹھ جائے اور تیرا میلان آخرت کی طرف ہو جائے تو سمجھ لے کہ تجھے اسلام پر شرح صدر حاصل ہو گیا. تجھے اسلام پر کیا حاصل ہو گیا؟ شرح صدر حاصل ہو گیا. اس لیے میرے بھائیوں، جس مسلمان کو یہ کیفیت حاصل ہو گئی، اللہ نے اسلام پر اس کے شرح صدر کو کیا کر دیا؟ مکمل کر دیا. اس کے بعد اس صورت میں قرآن کریم نے کافی نعمتوں کا تذکرہ کیا. ہم نے تمہارے لیے کھجور، انگور، جانور، طرح طرح کے باغات، طرح طرح کی فصلیں، طرح طرح کے جانور پیدا کیے، تم ان سے فائدہ اٹھاتے ہو. قرآن کریم ان نعمتوں کا تذکرہ کر کے مجھے اور آپ کو دو باتیں سکھاتا ہے. ایک تو یہ نعمتیں جس ذات نے دی ہے، ان نعمتوں کے ذریعے اس ذات کو. بھئی ہم کھانا کھانے سے پہلے کیا پڑھتے؟ کھانا کھانے کے بعد کیا پڑھتے؟ ہم اپنے اللہ کو یاد کرتے. یہی مومن کی نشانی ہے. ہر نعمت کے شروع میں بھی اپنے اللہ کی تعریف کرتا ہے، اور اس نعمت سے فائدہ اٹھا کر بھی کس کی تعریف کرتا ہے؟ اللہ کی تعریف کرتا ہے. اس کے بعد قرآن کریم نے اس سورت کے آخر میں 10 احکام دیے ہیں، جس میں فرمایا کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے بچو، ماں باپ کی نافرمانی سے بچو، اولاد کو قتل کرنے سے بچو. اس زمانے میں اولاد کو، بیٹیوں کو توبہ نعوذ باللہ قتل کر دیا جاتا تھا. تم ناپ تول میں کمی سے بچو، تم وعدہ خلافی سے بچو، تم یتیم کے مال سے بچو، اور تم انصاف قائم کرو. یہ سارے وہ احکام ہیں جو اسلام کے بہت بنیادی احکام ہیں. اور سورہ انعام کے آخر میں مجھے اور آپ کو یہ سکھایا گیا، نبی جی آپ بھی اعلان کر دیجئے، اور آپ پر ایمان لانے والا ہر بندہ اس بات کا اعلان کرے کہ میں زندگی میں جو بھی اچھا کام کر رہا ہوں صرف اور صرف کس لیے کر رہا ہوں؟ اللہ کے لیے. صرف اور صرف کس کے لیے کر رہا ہوں؟ اس لیے بھائیو، ہم رمضان میں جو کچھ کر رہے ہیں ہمارا مقصد صرف کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے. حقیقت یہ ہے، میں آپ کو ایک بات عرض کروں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عمل کرنا یہ اس طرح ہے جس طرح ہیرے جواہرات، سونا چاندی کو مٹی میں ملانا. اللہ یہ حقیقت مجھے بھی سمجھائے اور آپ کو بھی سمجھائے. ہم اپنی نیکیوں، دیکھو بھائیو، دیکھو میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک بات عرض کروں. جو ایک پاکیزہ بیوی کی قدر و قیمت شوہر کے یہاں ہے نا، وہ کسی بھی پاکیزہ عورت کی قدر و قیمت مارکیٹ میں. اگر فاحشہ مارکیٹ کی قیمت کو اپنی قیمت سمجھتی ہے تو اس سے بڑی بے وقوف اور بد نصیب عورت کوئی نہیں. یہی معاملہ نیکیوں کا. میں اور آپ اگر اپنی نیکیوں کا بدلہ کہیں اللہ کے علاوہ کسی اور سے چاہ رہے ہیں تو یہ فاحشہ کی اجرت ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بازاری عورت کی اجرت ہے. فاحشہ عورت اس کو اپنی اجرت سمجھتی ہے، حالانکہ وہ اجرت نہیں ہے، وہ اس پر لعنت ہے. میری اور آپ، ہم کوئی نیک کام کریں اور اس کا معاوضہ بندوں سے چاہیں تو بھائی یہ وہی فاحشہ والی اجرت ہے. نیکی کے جو قدردان، میری اور آپ کی نیکی کے جو قدردان اللہ ہو سکتے ہیں وہ کوئی اور ہو نہیں سکتا. اس لیے رمضان میں بہت نیکیاں ہو رہی ہیں. بھائی ہم جو کریں گے صرف اور صرف کس کے لیے کریں گے؟ اور بھائیوں تنہائی میں دعا بھی مانگا کریں. یہ بات صرف بیان کی حد تک نہیں رہنی چاہیے. میں بھی بیان کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، میں کر رہا ہوں، نہیں، تنہائی میں بھی اللہ سے مانگنا چاہیے. اے اللہ میری نیکیوں میں اخلاص رکھ دے. اے اللہ میرا جی چاہتا ہے میں جو کروں کس کے لیے کروں؟ آپ کے لیے کروں. اللہ میری عادت بنا دے کہ میں جب بھی کوئی نیک کام کروں. اسی بات کو سورہ انعام کے آخر میں فرمایا، قل اے نبی جی کہہ دیجئے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. سارا کا سارا کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. ہم یکم رمضان سے شروع ہوئے ہیں، عید کی نماز تک جائیں گے. اس میں جتنے روزے، صدقات، صدقہ فطر، زکوٰۃ، اعتکاف، شب قدر، روزہ رکھنا، سحری، سب کچھ کس کے لیے ہے؟ اللہ. انشاءاللہ جو عمل ہم اللہ کے لیے کریں گے تو صرف یہی نہیں کہ میرا اللہ اس کا بدلہ دیں گے. یہاں ایک بڑی رحمت بھری آیت ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. وہ بھی صورت میں ہے، جو میرے پاس ایک نیکی لائے گا میں اس کو کتنا ثواب دوں گا؟
آپ نے نماز تراویح میں ایک قرآن سنا، کتنا ملے گا؟ اور بھائی اللہ کے مختلف پیکج ہیں، مختلف۔ وہ ہمارے ایک دوست جو ہے وہ ایک سرکاری عہدے سے ریٹائر ہوئے، مجھے بتانے لگے مفتی صاحب میں وفاق کا بھی حصہ تھا، فلاں کا بھی حصہ تھا، میری اتنی ہیوی جو ہے وہ پینشن بنی ہے، اس میں صوبہ کی طرف سے یہ آیا ہے، وفاق کی طرف سے یہ آیا ہے، فلاں کی طرف سے یہ آیا، بعض مرتبہ کئی طرف سے پیکج مل جاتا ہے۔ تو ہمیں انشاءاللہ آخرت میں بڑی طرح کہیں رمضان کا پیکج ہے 70 گنا نیکیاں ہیں، اور کسی امت محمدیہ ہونے کا پیکج ہے 1 نیکی کا 10 گنا ہے، 1 نیکی کا کیا ہے، اور کہیں قرآن کے ایک ایک حرف پر کتنی نیکیاں ہیں؟ 10 نیکیاں ہیں۔ انشاءاللہ حرم میں جائیں گے تو ہر نیکی پر کتنا ہے؟ 1,00,000 ہے۔ حضور کی مسجد میں جائیں گے تو کرتے 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 انشاءاللہ بڑے پیکج اکٹھے ہو جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ نیکی کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ مولا کریم ہماری نیتوں میں اخلاص رکھ دے۔ اے اللہ ہم جو کرے صرف آپ کے لیے کریں۔ اے اللہ ہمیں اپنی کتاب سے جوڑ دیجئے، ہمارے اوپر رزق حلال کے دروازے کھول دیجئے، ہمارے اوپر خیر و عافیت کے، برکتوں کے، اپنے فضل کے، اپنے کرم کے دروازے کھول دیجئے۔ اے اللہ ہمارے گھروں کو اطمینان، سکون، محبت کا گہوارہ بنا دیجئے۔ ہم سب کو رمضان اور قرآن کی برکات سے مالا مال فرمائیے۔ اے اللہ اس رمضان کے مبارک لمحات میں ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما دیجئے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک۔